الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة واللہ خیر الرازقین۔ حضرات محترم، سب سے پہلے تو مبارکباد کے مستحق ہیں یہاں کے رہنے والے لوگ، جن کے لیے آج اللہ کے گھر میں نمازوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج کی مجلس میں دو باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلی بات، یہ مساجد جو ہیں اسلام کے اندر ان کی کیا اہمیت ہے، اور دوسرا، جس دن میں ہم لوگ جمع ہوئے ہیں جسے یوم الجمعہ کہتے ہیں، اس میں ہمارا بحیثیت مسلمان کردار کیا ہونا چاہیے۔ اللہ سے اس توفیق کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کتاب و سنت اللہ کی کتاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں عرض کروں، اگر وہ ہمیں سمجھ آ جائے تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے جب انسان کو بھیجا تھا، سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بسایا گیا، اور جب اس دنیا میں آئے تو سب سے پہلے انہیں یہ نہیں ضرورت پڑی تھی کہ میں اپنا گھر بناؤں، نہ ہی اللہ نے اپنا گھر بنانے کی اجازت دی تھی۔ سب سے پہلے جس چیز کی انسانیت کو ضرورت تھی، اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا کہ یہ بناؤ۔ وہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر تذکرہ کرتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔
اللہ نے اس کائنات کے اندر سب سے پہلا جو گھر تھا اس کا نام بیت اللہ ہے، جو مکے کے اندر ہے۔ اللہ نے انسانی ضروریات کو، اللہ جو انسان کو بنانے والا ہے، اس کو پیدا کرنے والا ہے، اس کی نفسیات کو جاننے والا ہے، اسے یہ بات معلوم تھی کہ انسان کو نفسیاتی طور پہ سب سے اہم ضرورت کس بات کی ہے، وہ انسان کے کردار کی ہوتی ہے۔ اور یہ ایک حقیقت باور کروائی کہ انسانی کردار اگر درست ہوتا ہے تو وہ اللہ کے گھر میں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا گھر اس کائنات کے اندر جو انسانوں کے لیے بنا تھا وہ گھر تھا بیت اللہ، اللہ کا گھر بنا تھا۔ اور اس کے بنانے کا مقصد کیا تھا کہ انسان اور اللہ کی ملاقات کا ایک ذریعہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، انسان اپنے رب سے جو ملاقات کرتا ہے وہ مسجد میں ہوتی ہے۔ یہ بھی عرض کروں گا، اس کے بعد سارے انبیاء نے اپنے اپنے وقتوں میں کام کیے۔ ہم بحیثیت مسلمان دیکھتے ہیں اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ 7 لوگ جو اہل مدینہ میں سے تھے، انہوں نے عقبہ کی گھاٹی کے پاس آ کے آپ کی بیعت کی اور مسلمان ہوئے۔ جب وہ پلٹ کے مدینے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا ان کو حکم یہ دیا تھا کہ جا کے مسجد بناؤ، وہاں تمہاری اپنی بھی میٹنگز ہوں گی اور تمہاری اور اللہ کی میٹنگ بھی ہوگی۔ سب سے پہلے وہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا وہ مسجد کا تھا۔ انہوں نے جا کے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے تقریباً 3.5 کلومیٹر دور مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ یہ سب سے پہلی مسجد تھی جو اسلام کے اندر، جس کا پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس کو بنایا گیا۔ اس کے بعد جب اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا، آپ بتدریج سارے لوگ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، اور جب کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی حکم ہوتا ہے ہجرت کا، آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ جاتے ہیں، تو یاد رکھیں ساری دنیا یہ بات جانتی ہے، مہاجرین کے لیے سب سے پہلا اور اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مہاجرین کی آبادکاری کی جائے، انہیں رہنے کے لیے جگہ دی جائے تاکہ وہ اپنے رہن سہن کا بندوبست کریں، اپنے معاملات کو درست کریں۔ لیکن اسلام نے ہمیں یہ بات بتلائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں جو بات ملی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ مہاجر بن کے مدینہ منورہ میں پہنچے تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی پلاننگ کی تھی وہ مسجد کی پلاننگ کی تھی اور مسجد بنائی تھی۔ مسجد بنانے کے بعد اللہ اکبر، حضرات محترم، تو میں عرض کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آ کے سب سے پہلی پلاننگ جو کی تھی ان میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ مسجد بنائی جائے۔ آپ نے اس وقت اعلان فرمایا، لٹے پٹے مہاجرین تھے، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ لے کے دی۔ اور مسجد کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے، یہ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ 1932 میں ایک برطانیہ کی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا۔ اس وقت برطانیہ کا وزیر اعظم تھا لارڈ گیلڈ سٹون۔ یہ شخص اس نے پوچھا اپنی پارلیمنٹ سے کہ دنیا کے اکثر حصوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ برطانیہ کی حکمرانی اتنی وسعت میں تھی کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ کہنے لگا جہاں جہاں ہماری حکومت ہے کوئی ہمیں تنگ کرنے والا نہیں، کوئی ہمیں پریشانی نہیں، لیکن جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں وہاں ہمارے لیے کوئی آسانی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا وزیر تعلیم تھا ایک لارڈ میکالے، یہ یہودی تھا اور اس نے دنیا کے سارے علوم میں ملکہ حاصل کیا تھا، اسلامی علوم سے بھی واقف تھا۔ اس نے کہا کہ جب تک مسلمانوں کے پاس 2 چیزیں موجود ہیں تم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پہلی چیز اس نے کہا جب تک ان کے پاس قرآن ہے تم ان کا کچھ نہیں بگاڑو گے، انہیں کوئی بھی
جو مشورہ دینے والا نہیں ہوگا، انہیں کوئی تربیت دینے والا نہیں ہوگا۔ قرآن ان کی تربیت کرتا ہے، جب تک قرآن ان میں موجود ہے تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دوسرا اس نے کہا ان کے پاس مساجد ہے، ہم ہر قوم پہ پابندی لگاتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ مساجد میں 5 وقت اکٹھے ہوتے ہیں اور مسجدوں کے اندر ان کی پولیٹیکل میٹنگ ہوتی ہے۔ غور فرمائیں کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ مسلمان نماز کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے غم، ایک دوسرے کی خوشی، ایک دوسرے کے معاملات۔ شاید سکے بھائی ایک دوسرے سے اتنی ہمدردی نہیں کرتے جتنا ایک نمازی اپنے نمازی بھائی سے کرتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، لوگوں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو تم مل جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا۔ تو یہ ہمیں مسلمانوں کو ملانے کے لیے یہاں اکٹھا کیا جاتا ہے اور ایک تربیت کی جاتی ہے کہ امام حکم دیتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا یہ امیر ہے یا غریب، یہ چھوٹا ہے یا بڑا، وہ ایک کاشن دیتا ہے اللہ اکبر، سب لوگ اپنی حیثیت چینج کر لیتے ہیں، وہ اللہ اکبر کہتا ہے اٹھ جاتے ہیں، وہ لیٹ سجدے میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ٹریننگ ہے جس طرح آرمی کی ٹریننگ دیتے ہیں کہ انہیں ایک ڈسپلن کا پابند بنایا جائے، اسی طرح یہ مساجد جو ہیں مسلمانوں کو ڈسپلن کا پابند بناتی ہیں۔ 5 مرتبہ ان کی یہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہم ہر نماز میں امام نے کہا ہے رکوع کے لیے تو ہم کھڑے نہیں رہ سکتے، امام رکوع سے اٹھ چکا ہے تو ہم رکوع میں نہیں رہ سکتے، اگر وہ سجدے کا حکم دے رہا ہے تو ہم کھڑے نہیں، سجدے میں جانا ہمارے لیے ضروری ہے، تبھی ہماری نماز درست ہوگی۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، پہلی بات تو یہ کہ یہ مسلمانوں کی پولیٹیکل میٹنگ، سیاسی میٹنگ، باہم مشاورت، ایک دوسرے سے محبت اور کردار سازی میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نمبر 2، ہماری اور ہمارے رب کی ملاقات یہاں ہوتی ہے۔ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی بڑا انسان ہے، اس کی ملاقات کے لیے ایک پوائنٹ مقرر کیا جاتا ہے، اگر اس سے کسی نے ملنا ہے تو فلاں جگہ پہ جائیں اور اس سے اپلیکیشن دیں، تب وہ جا کے وقت دیتا ہے تو پھر ملاقات ہوتی ہے۔ لیکن یہ کائنات کا بادشاہ 5 وقت عمومی اعلان کرتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ، لوگوں تمہاری فلاح کامیابی اس میں ہے، اس کے لیے آ جاؤ۔ اور یہ دنیا کا کتنا عظیم بادشاہ ہے، کتنا رحمان و رحیم ہے کہ یہ خود اپنے بندوں کو بلاتا ہے، میری ملاقات کے لیے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب نماز پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ نے بندے اور اپنے درمیان نماز کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں بنیادی طور پہ ہمیں یہ تصور رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے رب سے بات کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، سر کو جھکایا ہوا ہے، کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں فقال اللہ عز وجل حمدنی عبدی، اللہ کہتے ہیں میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اے اللہ تو رحمان و رحیم ہے، تو اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اے اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں، اللہ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کا اظہار کیا۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، صرف تجھ سے مدد چاہتا ہوں، اللہ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی نصفین، یہ میرے اور بندے کے درمیان نصف نصف بات تھی، میرا بندہ بات کرتا تھا، میں اس کی بات کا جواب دیتا تھا۔ اے میرے بندے مانگ مجھ سے کیا چاہتا ہے میں عطا کروں؟ تو بندہ کیا مانگتا ہے؟ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ اس دنیا کے اندر بہت سے رستے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، ہر شخص اپنی طرف بلاتا ہے، مالک میں تجھ سے التجا کرتا ہوں مجھے سیدھے رستے پہ گامزن کر دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تجھے پتا ہے میں کون سا رستہ مانگتا ہوں؟ کتنا بھولپن انسان کے اندر اس وقت، کتنی معصومیت سے کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں ایسے رستے کا سوال کرتا ہوں جس پہ چل کے لوگ آئے، تو نے انہیں نعمتوں سے نوازا۔
اور مجھے وہ رستہ نہیں چاہیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھے وہ رستہ نہیں چاہیے جس پہ چل کے لوگ آئے تو نے کہا تم گمراہ ہو اور میرے غضب کے مستحق ہو، اللہ مجھے وہ رستہ نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو، جس کی آمین کی آواز فرشتوں کی آمین کی آواز سے مل گئی غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو یہ ایک مسجد کی اہمیت ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا جن کا نام تھا عبداللہ بن ام مکتوم، یہ اندھے تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا۔ آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بات کی اجازت لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ پہلی بات میں نبی نہ ہوں، آپ کو معلوم ہے، دوسری بات مجھے لانے والا کوئی نہیں ہے، تیسری بات رستہ دور ہے، چوتھی بات ایک نالا بھی ہے، پانچویں بات سانپ اور بچھو بھی ہیں، آٹھویں بات بعض اوقات کیچڑ اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں، 6 عذر پیش کیے۔ اے اللہ کے رسول میں نماز گھر پڑھ لیا کروں؟ آپ نے اسے پڑھا، کہا جاؤ پڑھ لو۔ اٹھے چل پڑے، آپ کے ذہن میں بات آئی، آپ نے دوبارہ بلایا تو بلا کے پوچھنے لگے کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ اذان کی آواز سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیری ٹانگیں بھی نہ ہو، تمہیں اپنے بازوؤں پہ کھینچ کے جسم کو لانا پڑے تو نماز مسجد میں ہی آ کے پڑھنا۔ یہ اسلام کے اندر اس کی اہمیت ہے۔ اسلام جو ہے اپنے ماننے والوں کو ایک محبت والا ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے، اور اس معاشرے کی تشکیل یہیں سے ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر 2 رشتے ایسے ہیں جو کبھی نہیں ٹوٹتے، ایک نمازیوں کا باہم رشتہ اور دوسرا حج کے سفر کا رشتہ، یہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ بھائی بھائی سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ رشتے ایسے ہیں جن میں احترام، محبت، اخلاص، ہمدردی ایسی ہوتی ہے جو اور کسی رشتے میں نہیں ہوتی۔ بھائی بھائی کے ساتھ بھی مفاد کا رشتہ رکھتا ہے، لیکن نمازی اپنے بھائی کے ساتھ مفاد کا رشتہ نہیں رکھتا۔ تو پہلی بات یہ کہ ہماری زندگی کے لیے جس طرح ہوا ضروری ہے، جس طرح کھانا ضروری ہے، جس طرح پانی پینے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی زندگی کے لیے نماز اور نماز مسجد میں پڑھنی ضروری ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات جمعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مالک نے ہم سے پہلی امتیں تھی ان کے سامنے جمعہ پیش کیا، بھئی اسے قبول کر لو۔ یہود نے جمعے کو قبول نہ کیا، انہوں نے ہفتے کے دن کو اپنے لیے منتخب کیا، اللہ نے وہ دے دیا۔ کہنے لگے پھر عیسائیوں پہ پیش کیا گیا کہ تم جمعہ لے لو، تو عیسائیوں نے بھی جمعہ نہ لیا، تو انہوں نے اتوار اپنے لیے پسند کر لی، اللہ نے انہیں وہ عبادت کے لیے دے دیا۔ اور اللہ نے ہماری یعنی امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی، جب ہم پہ پیش کیا گیا اللہ نے ہمارے دل میں یہ بات ڈالی، ہم نے اس کو قبول کر لیا، اللہ نے کہہ دیا کہ تم نے اس خوبصورت دن کو اپنے لیے قبول کیا ہے، میں دوسری امتوں پہ تمہیں فضیلت عطا کرتا۔ ہماری امت مسلمہ کے اندر جو دوسری فضیلتیں ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ایک فضیلت دوسری اقوام پہ ہماری یہ ہے کہ اللہ نے عبادت کے لیے جو ہمیں دن دیا ہے وہ جمعہ عطا کیا ہے، اور ہم نے وہ خوشی، رضا و رغبت قبول کر لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے، دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں سورج کی کرن نہ پڑتی ہو،
پوری کائنات کے اندر سورج اپنی روشنی بکھیرتا ہے. آج اس وقت اگر سورج یہاں پہ مشرق میں ہے تو مغرب میں جب یہاں رات ہوگی تو وہاں سورج طلوع ہوگا. یعنی شرق و غرب، شمال و جنوب میں دنیا میں کوئی بھی ایسا خطہ نہیں جہاں سورج اپنا منہ نہیں نکالتا اور لوگوں کو اپنی تمازت نہیں دیتا. کہا جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہ جتنے دن ہیں اللہ نے جمعے سے افضل کوئی دن نہیں بنایا. اور جن لوگوں نے اس جمعے کے دن کو قبول کیا اللہ انہیں بھی افضل کہہ دیا. جمعے کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 باتوں کی وجہ سے فضیلت ہے. سب سے پہلی بات، اللہ نے اسی دن ہمارے باپ آدم کو پیدا کیا. اسی دن، صحیح مسلم صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، اسی دن اللہ نے انہیں جنت سے نکالا اور اسی دن اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. اور آپ نے فرمایا اسی دن اللہ قیامت کو قائم کریں گے. تو اس لیے یہ ایک ایسا افضل دن ہے جس کی ہم بحیثیت مسلمان ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ پہلی امتوں کے لیے یہ دن صرف عبادت کے لیے مختص تھا اور وہ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، نہ اپنے گھر کا کام، نہ اپنے کاروبار کا کام، کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف انہیں عبادت کرنی تھی. بنی اسرائیل کو حکم جب دیا گیا انہوں نے ہفتے کو قبول کیا، کہا اب تم کاروبار نہیں کر سکتے. تو ان کا کاروبار کیا تھا؟ مچھلیاں پکڑنی. تو اس دن اللہ نے آزمائش کے لیے زیادہ مچھلیاں کنارے پہ لگا دیتے تھے. تو یہ اس آزمائش پہ پورے نہ اتر سکے اور صرف اللہ سے جو عبادت کے لیے دن مانگا تھا اللہ نے وہ دیا. انہوں نے اس کی قدر نہ کی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب انہوں نے اس دن کی بے قدری کی تو اللہ نے ان بدعمل لوگوں کو بندروں کی شکل میں بدل دیا تھا. اور اسی طرح عیسائی، جب انہوں نے بھی یہ سب کچھ کیا تو اللہ نے ان لوگوں پہ بھی لعنت ڈال دی. ہم بحیثیت مسلمان، اللہ نے ہمیں یہ دن دیا ہے، ہمیں اس دن کی قدر کرنی چاہیے. کس طریقے سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے اس کی اہمیت کے متعلق یہ بات سن لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بغیر عذر کے 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے دل کو سیاہ کر کے انہیں غافلوں میں لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ ہے ہی غفل. تو اس لیے اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کو مد نظر رکھیں. دنیا وما فیہا کی نعمتیں ایک طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھتے ہیں اللہ کو دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ وہ 2 رکعتیں لگتی ہیں جو نمازوں میں سب سے زیادہ مختصر نماز ہے. تو اس لیے یہ تو بہت فضیلت والی چیز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں یہ دن عطا کیا ہے، تم اس دن کی قدر کرو. کس طریقے سے؟ آپ نے فرمایا جو جمعے کی رات جو پیچھے گزر گئی ہے اور دن، اس دن ایک سورت پڑھتا ہے جس سورت کا نام ہے کہف. یہ 15ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، 16ویں میں ختم ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورت کہف کی تلاوت کرے گا دن اور رات کے اندر کسی بھی وقت، وہ اس جمعے سے لے کر آئندہ جمعے تک اللہ کے نور میں آ جائے گا. اللہ ہر معاملے میں اس کی حفاظت فرمائیں گے. سب سے پہلی بات یہ کہ ہم جمعے کی رات اور دن کے اندر کسی بھی وقت اس سورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن جب فجر کی نماز پڑھاتے تو 2 سورتوں کی تلاوت کرتے. پہلی رکعت میں آپ سورت سجدہ کی تلاوت فرماتے اور دوسری رکعت میں 29ویں پارے کی سورت دہر کی. سورت سجدہ 21ویں پارے میں آتی ہے، سورت دہر یہ 29ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ سورت ہے. یہ سورت دہر کی تلاوت فرماتے. ہمارے ائمہ کرام کو چاہیے
کہ وہ لوگوں کو جمعے کے دن کے آغاز پر سورت سجدہ اور سورت دہر کی تلاوت کر کے نماز کا آغاز کریں، تاکہ ہمارے سب مسلمان بھائی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور طریقے کے مطابق اپنے دن کا آغاز کر سکیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 لوگوں کے علاوہ ہر بندے پہ جمعہ فرض ہے۔ جو 4 لوگ جن پہ فرض نہیں ہے وہ کون ہیں؟ بیمار، نابالغ بچہ، اگر آتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں آتا تو اس پہ فرض نہیں ہے، پاگل، مجنون، دیوانہ جو ہے اس پہ جمعہ فرض نہیں ہے کیونکہ وہ مرفوع القلم ہے۔ اسی طرح مسافر جو سفر پہ ہے، اگر وہ جمعہ نہیں پڑھتا تو وہ ظہر پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے علاوہ 5واں کوئی شرعی عذر نہیں کہ ہم جمعہ چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ بالغ انسان، وہ مرد ہے یا عورت، اس کے لیے 5واں عورت پہ بھی جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ آتی ہے تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی باندیاں ہیں، انہیں مسجدوں میں آنے سے نہ روکو۔ یاد رکھیں، جس طرح مرد کی تربیت ضروری ہے اسی طرح خواتین کی تربیت بھی ضروری ہے۔ وہ بھی مسائل سنیں اور گھر کے اندر اولاد کے اخلاق و کردار کو جس طرح ماں سنوار سکتی ہے اور کوئی بھی نہیں سنوار سکتا، اس لیے اسے پتا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بالغ آدمی جمعے کے دن 4 کام ضرور کرے۔ سب سے پہلا کام آپ نے فرمایا کہ وہ غسل کرے جس طرح غسل جنابت کیا جاتا ہے۔ غسل جنابت کیا ہے کہ پہلے انسان وضو کرے، پھر اس کے بعد اپنے سر پہ پانی ڈالے، پھر اپنے جسم پہ پانی بہائے، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اپنے لباس میں سے جو اچھا لباس ہے، صاف ستھرا ہے، اس لباس کو پہن کے خوشبو لگائے، سر پہ تیل لگائے، اگر وہ تیل نہیں، آج کل جو جدید طریقے ہیں وہ بھی لگا کر سکتا ہے، اب خوبصورت اپنی خوشبوؤں میں سے جو اچھی خوشبو ہے وہ لگا کے مسجد میں آئے۔ آپ نے فرمایا جو سب سے پہلے وقت میں آئے گا تو مسجد میں آ کے اسے حکم یہ ہے کہ اللہ نے جو اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ رکعتیں ادا کرے، وہ 2 4 6 8 10 کوئی پابندی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ پہلے وقت میں مسجد میں آ جاتا ہے تو اللہ اسے 1 اونٹ جو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے والا ہے اس کے برابر اللہ اسے اجر دے دیں گے۔ تو جو دوسرے وقت میں آئے گا اسے گائے کی قربانی کے برابر اللہ ثواب عطا کریں گے۔ جو اس کے بعد تیسرے وقت میں آئے گا اسے 1 بکرے کی قربانی کے برابر ثواب ہوگا۔ جو اس کے بعد آئے گا اسے 1 مرغی صدقہ کرنے کے برابر ثواب ہوگا۔ بالآخر آپ نے فرمایا جو لاسٹ ٹائم آتا ہے 1 انڈے کے برابر صدقہ کرنے کے ثواب ملے گا۔ جب آپ نے فرمایا امام منبر پہ بیٹھ جاتا ہے، مؤذن آذان کہنی شروع کرتا ہے، فرشتے اپنے رجسٹر بند کرتے ہیں تو وہ بھی آ کے خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے جمعے کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اس کی فضیلتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، اس کے اجر کے مستحق بننا چاہتے ہیں، تو پھر ہم اذان سے پہلے آئیں۔ جب اذان ہو جائے تو یہ لاسٹ کاشن ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب اذان ہو جائے تو یہ آخری وارننگ ہے، اس کے بعد کوئی کاروبار، کوئی معاملہ، کوئی گھر، کوئی مہمانداری کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ ختم ہے۔ جس پہ جمعہ فرض ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمعے کے لیے پہنچے، بھاگے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف بھاگ چلے۔ اسے لاسٹ ٹائم کے لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ آخری وقت میں جب امام کھڑا ہوگا تو ہم چلے جائیں گے، نہیں، سب سے پہلا وقت
آذان سے پہلے ہر مسلمان کو پہنچنا فرض ہے، اور جو بعد میں آتا ہے اس کا جمعہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو فضیلتیں پہلے لوگ سمیٹ کے لے گئے وہ اس کا مستحق نہیں بن سکے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، کاروبار ہم کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ پاکٹ میں پیسے ہوں، اچھا گھر بن جائے، اچھی سواری مل جائے، ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ تو کیا ہمیں یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بھی کل قیامت کے دن مستقبل اچھا ہو جائے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ وہ فضیلتیں ہیں جو اللہ ہمیں مفت میں دیتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا کے کسی بھی معاملے میں آپ جائیں، کسی سٹور پہ چلے جائیں، آپ کو مفت کوئی چیز نہیں ملے گی۔ آپ کسی پکچر دیکھنے چلے جائیں، آپ کو مفت کوئی نہیں اندر داخل ہونے دے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کام میں جائیں، کوئی شخص مفت کچھ نہیں دے گا، لیکن اللہ نے اپنے گھروں کو سب کے لیے مفت میں کھولا ہوا ہے، اور یہ سب کچھ مفت میں دینا چاہتا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، لوگوں کیا ہے تمہیں؟ میں تمہیں ہدایت مفت میں دینا چاہتے ہو، تم گمراہی خرید کے لیتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، میں معاف کرنا چاہتا ہوں، تم آگ میں جانا چاہتے ہو، کیوں؟ پھر اللہ خود ہی سوال کرتے ہیں فما اصبرہم علی النار، آگ میں صبر کیسے کرو گے؟ تو اس لیے اگر ہمارے دلوں میں یہ خواہش اور چاہت ہے کہ ہم اچھا مستقبل بنائیں، تو آخرت کے مستقبل کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری پاکٹ میں نیک اعمال بھی ہونے چاہیے۔ آپ ایک ایسی بستی میں رہتے ہیں جہاں ہر انسان کو اللہ نے دنیا کی وسعتوں سے نوازا ہے۔ اگر آپ دین کے معاملے بھی سجیدہ ہو جائیں گے تو یاد رکھیں، ایک عرب شاعر نے بڑا خوبصورت کلمہ کہا، کہتا ہے ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا واقبح الکفر والافلاس فی الرجل، اس بندے سے خوش نصیب کوئی نہیں ہے جسے اللہ نے دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازا ہے اور وہ دین کی بھی قدر کرتا ہے۔ دین اور دنیا دونوں نعمتیں اس کے پاس ہیں۔ وَأَقْبَحَ الْكُفْرُ وَالْأَفْلَاسُ فِي الرَّجُلِ، اس سے بدقسمت انسان کوئی نہیں جس کے پاس دنیا کی نعمت بھی کوئی نہیں ہے اور کفر کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں، جس طرح آج اللہ نے ہمیں وسعتوں سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں معاشرے میں عزت نصیب کی ہے، اللہ نے ہمیں بہترین سواریاں عطا کی ہیں، ہمارے پاس خوبصورت گھر ہیں، اور ہمارے کاروباروں میں بہت خوبصورتی اور وسعت ہے، تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن بھی اللہ یہی سلوک ہمارے ساتھ کرے، تو پھر اپنی پاکٹ میں نیک اعمال کو جمع کرنے کے لیے ان باتوں کی قدر کر لیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جمعے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت آپ نے فرمایا لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آگے نہیں آنا۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا من تخطی رقاب الناس، جو شخص لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کے آگے آنے کی کوشش کرتا ہے، اتخذ جسرہ الی جہنم، وہ تو جہنم کی طرف پل بنا رہا ہے، والعیاذ باللہ۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو غسل کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے اور خوب خوشبو لگاتا ہے، پھر جمعے کے لیے آتا ہے، جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ پڑھتا ہے، یعنی سنن اور نوافل پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کسی دو بندوں کے درمیان تفریق نہیں ڈالتا، جہاں جگہ ملے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر جب تک امام خطبہ دیتا ہے کسی سے کوئی کلام نہیں کرتا، پھر 2 رکعتیں پڑھ کے جب فارغ ہوتا ہے، اللہ پچھلے جمعے سے اس جمعے تک اور آئندہ 3 دن 10 دن کے سارے گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا، جس طرح ہم نماز میں ایک دوسرے سے کلام نہیں نہ کرتے، اسی طرح یہ جو خطبہ ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اندر اختلاف کی وجہ سے بہت سی باتیں مشترک نہیں رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 خطبے دیتے۔ خطبے کا مطلب صرف چند رٹے ہوئے کلمات کہنا نہیں ہے، اسی کے اندر آپ واعظ و نصیحت کرتے، لوگوں کو حکم دیتے، بعض باتوں سے روکتے۔ خطبہ نام ہی اسی چیز کا ہے۔
اور جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت کسی انسان کو یہ حق نہیں وہ کنکر سے کھیلے، تنکوں سے کھیلے، وہ صف کے ساتھ کھیلے، یا یہ بھی حق نہیں ہے کہ ایک انسان کھیل رہا ہے دوسرا اسے کہے کہ نہ کر۔ کہا جس نے یہ بھی کیا اس نے بھی لغو بات کہی ہے۔ اس لیے دوران خطبہ جس طرح نماز میں ہم خاموشی کے ساتھ ہر بات پڑھتے ہیں، سارے ارکان ادا کرتے ہیں، خطبے کے اندر بھی بالکل پوری توجہ کے ساتھ امام کی بات سننی چاہیے، اور امام کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو کہانیاں نہ سنائے، اللہ اور اس کے رسول کی بات بتلائے۔ ہماری کردار سازی کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے وہ لوگوں کو اس کے مطابق باتیں بتلائے۔ اللہ ہمیں ایسی ہی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جمعے کیسے پڑھنا ہے، اس کی تعداد کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے۔ یاد رکھیں ہمارے ہاں معروف بات یہ ہے کہ جس طرح ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں، جمعے سے پہلے بھی 4 سنتیں ہیں۔ میں اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں، دنیا کی کسی حدیث میں ایسے کلمات نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جمعے کے لیے آؤ، جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے، ایک حدیث میں ہے جو تمہاری طاقت میں ہے وہ پڑھو، اس میں تعداد کا تعین نہیں ہے، 2 سے لے کر جہاں تک آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ لیکن جب امام منبر پہ آ جائے، اگر اس وقت کوئی آدمی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ ہوا، ایک صحابی تھے جن کا نام سلیق غطفانی تھا، وہ دوران خطبہ تشریف لائے اور آ کے بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا سلیق اصلی رکعتین، اے سلیق کیا تو 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعتیں پڑھو پھر بیٹھو۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، جب تم میں سے کوئی دوران خطبہ آئے 2 خفیف ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے، 2 رکعتیں پڑھنے کے بغیر نہ بیٹھے۔ یہ 2 رکعتیں کیا ہے؟ یہ تحیت المسجد ہوں گی، جو دوران خطبہ آپ تشریف لائیں تو اس وقت آپ یہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد 2 رکعتیں ہیں جو فرض ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جمعے کی ان 2 رکعتوں کے اندر پہلی رکعت میں سورت اعلیٰ کی تلاوت کرتے اور دوسری میں سورت غاشیہ کی تلاوت کرتے۔ ایک حدیث میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ پہلی میں سورت جمعہ کی تلاوت کرتے اور دوسری میں سورت غاشیہ کی تلاوت کرتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ پہلی رکعت میں سورت جمعہ کی تلاوت کرتے اور دوسری رکعت میں سورت منافقون کی تلاوت کرتے۔ یہ جتنا خطبہ ہوتا اتنی ہی لمبی کر کے نماز پڑھاتے۔ آپ نے فرمایا وہ امام بے وقوف ہے جس کا خطبہ تو بہت لمبا ہوتا ہے اور اس کی نماز بہت مختصر ہوتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ جو 2 خطبے دیتے اس میں آپ کی کیفیت یہ ہوتی کہ آپ ایسے تھے جیسے لوگوں کو کسی بات سے ڈرا رہے ہیں، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آپ اس طرح لوگوں کو خطبہ فرماتے جس میں واعظ و نصیحت کرتے، پھر آپ بیٹھ جاتے اور بیٹھنے کے بعد پھر اٹھتے اور پھر آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اس کا مختصر خلاصہ بیان کرتے اور لوگوں کو بات سمجھانے کے بعد پھر اللہ سے دعا کرتے، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ دوسرے خطبے کے اندر آپ جو بھی کسی نے کچھ دعاؤں کے لیے کہا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دوسرے خطبے کے اندر اپنے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، مسلمانوں کے لیے، دنیا کے اندر بھلائی اور خیر کے لیے آپ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ پھر 2 رکعتیں پڑھنی، 2 رکعتوں کے بعد کیا کرنا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد کے اندر جمعے کے بعد پڑھتے تو 4 رکعتیں پڑھتے 2 کر کے۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ میری نماز کو لوگ ظہر کی تصور کر لیں گے تو میں مسجد میں بھی 2 ہی پڑھتا۔ آپ اگر مسجد میں پڑھتے تو 2 کر کے 4 رکعتیں پڑھتے، اگر آپ گھر جا کے پڑھتے تو آپ صرف 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔
یہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جب انسان کوئی بھی اللہ سے دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس گھڑی کو تلاش کرنا ہے ہم نے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دو گروہ ہیں، ایک کہتے ہیں کہ یہ گھڑی بعض کا ذہن ہے کہ امام جب پہلا خطبہ ختم کر کے بیٹھتا ہے دوسرے کے لیے اٹھتا ہے، اس کے درمیان جو تھوڑا سا وقفہ ہے یہ قبولیت کا وقت ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، یہ خطبے کے سارے خطبے کے دوران جب بھی دعا مانگی جائے اللہ وہی گھڑی ہے جب قبول کرتا ہے۔ تیسری بات، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھا کے کہا کرتے تھے کہ یہ جمعے کے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک اس کے درمیان وقت ہے جب وہ گھڑی آتی ہے کہ جب اللہ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو ایک شخص نے سوال کیا، اے ابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت بندہ نماز میں ہوگا، تو عصر اور مغرب کے درمیان کون سی نماز ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے ساتھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے اللہ کی نظروں میں اسی طرح ہے جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی بھی نماز کے لیے وقت سے پہلے تشریف لاتے ہیں اور نماز کے انتظار میں بیٹھتے ہیں، جتنی دیر آپ بیٹھے رہیں گے اسی طرح ہوگا جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ عام نمازوں میں بھی کوشش کریں کہ آپ یہ نہیں کہ عین اذان سنیں اور اس کے بعد سوچیں کہ میں نے نماز کے لیے جانا ہے، نہیں، بلکہ اذان سے پہلے ہمیں وقت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم اس وقت نماز کے لیے پہلے سے تیاری کر کے اللہ کے گھر میں پہنچیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ نے فرمایا جو جمعے کے دن مجھ پہ درود بھیجے گا، ویسے تو ہر وقت آپ پہ درود بھیجنا یہ ایک فضیلت والا امر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی مرتن صلی اللہ علیہ 10 مرات، جو شخص ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ تو یہ ہر وقت ہی ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس پاک پیغمبر نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا کی، جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں اور ہمیں سب کچھ ہے، ساری نعمتیں اللہ کی ہمارے پاس مکمل ہیں، ہم اس نبی کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے ان کی ذات مطہرہ پہ درود و سلام بھیجیں۔ تو لیکن جمعے کے دن اسپیشلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن مجھ پہ درود بھیجے گا قیامت کے دن 2 کام کروں گا، ایک میں اس کی سفارش کروں گا، یعنی وہ میری سفارش کا مستحق بن جائے گا، اور دوسری بات آپ نے فرمایا وہ میرے ساتھ اللہ کی رحمت میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے جمعے کے دن کا ایک اہم کام، اہم عبادت یہ ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ پہ درود بھیجیں۔ اس کے کئی کلمات ہیں، اللہم صلی علی محمد، یہ کم از کم اتنے لفظ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ وامہات المؤمنین۔ یہ کئی کلمات ہیں، اور سب سے پیارا درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ میرے عزیز بھائیوں جمعے کے دن کی فضیلت ہے، جمعے کے دن کے منانے کا طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت کے لیے جمعے کا دن عید بن کے بنایا ہے، عید کی طرح ہے یہ ہمارے لیے۔ اور آپ نے فرمایا جس طرح عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح صرف جمعے کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور کچھ سالوں سے ہمارے ہاں ایک غلط کام شروع ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں
وہ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ظہر پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ظہر احتیاطی پڑھی ہے، اگر جمعہ قبول نہ ہو تو ہم یہ پڑھ لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم پورے کانفیڈنس کے ساتھ پہلے سمجھیں کہ اللہ کے نبی کا طریقہ جمعہ کیا تھا، پھر اس کے مطابق کر لیں گے تو پھر اللہ سے توقع رکھیں کہ انشاءاللہ ضرور قبول کرے گا۔ تو اگر ہم سوال چنا جواب گندم دیں گے تو پھر یقینی بات ہے یہ شک تو پیدا ہوں گے۔ تو اگر ہمارا کویسچن بھی درست ہے اور اس کا جواب بھی درست ہے تو پھر یقین مانیے اللہ اپنے بندوں کی بات کو رد نہیں کرتا۔ بصورت دیگر مطلب شرط یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے ہم میں سے ہر انسان رسول اللہ کے طریقے کو خود دیکھے۔ حدیث کی کوئی کتاب لے لیں، آپ اپنی زندگی میں 2 کام، جس طرح بہت سے کام آپ کرتے ہیں، خدا کے لیے یہ بھی کریں۔ 1 رکوع روزانہ ترجمے کا پڑھیں اور 1 حدیث کی روزانہ تلاوت کر کے اس کا ترجمہ پڑھ لیں۔ آپ کو زندگی کی بہت سی ضرورتوں میں آپ بے نیاز ہو جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور اس کے رسول کا کیا طریقہ ہے۔ ممکن ہے ہم اپنے مفاد کی وجہ سے آپ کو مس گائیڈ کر دیں، لیکن اللہ تو نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی بات مانیں۔ ہم دنیا کے سارے معاملات میں بڑی انتھک محنت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے یہ بھی ہماری آخرت کی کامیابی کا مسئلہ ہے۔ ہمیں اس معاملے میں بھی ریسرچ اور تحقیق کرنی چاہیے، جو اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ ہے اسے اپنائیں، پھر یقین مانیے کسی احتیاطی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہم پورے اعتماد سے کہہ کے آخر میں یہ کہیں گے کہ اللہ جو کچھ کیا ہے تیری شایان شان نہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جو کیا ہے تو اسے قبول کر لے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ یہ ہم سب سے یہ چیزیں قبول فرما لے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جس دن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں فضیلت عطا کی ہے ہم اس دن کی اس طریقے سے قدر کریں جس طرح ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔